بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اب یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم حکومت کو جو وہ چاہ رہے تھے اس طرح کی امداد اور سپورٹ مہیا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے عمران خان کی جماعت نے پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ ڈائیلاگ کی آفر کی ہے، لیکن کہا یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہوں گے پی ڈی ایم کے ساتھ، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شریک ہونی چاہیے اور یہ انتخاب کے معاملے پر ڈائیلاگ ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے اور فواد چودھری نے ڈائیلاگ کی پیشکش کی ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے ایک خطاب کیا ہے قوم سے پریس کانفرنس کے نام پر، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل دوں گا۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب یہ ان کی اطلاع آ گئی ہے کہ آپ بیہیو کریں اور الیکشن کی کوئی راہ نکالیں، تو ایک طرح سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ایسی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ناقابل بیان ہیں۔ ایک تو میں آپ کو احوال بتاؤں گا کہ کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں جو اراکین نے مخالفت کی، ظاہر ہے اجلاس کے منٹس میں وہ چیز ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جب مانگے گئے منٹس یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے وزیر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کی ہے اور اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی کابینہ کی کسی بھی ایسی میٹنگ کے منٹس ہی موجود نہیں ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو۔ ناظرین کرام، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی ڈی ایم کی قیادت کے اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا اور سارے نیشنل میڈیا نے اسے چھاپا تھا کہ ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے سپریم کورٹ میں، جب وہ دلائل دینے آئے اور فاروق ایچ نائک صاحب جو پولیٹیکل پارٹیز کے بہاف پر آئے تھے، تو فاروق ایچ نائک سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے تو ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اب یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سا اعلامیہ، کیسا اعلامیہ؟ تو چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی اعلامیہ نہیں دیا، ورنہ ہم آپ کو سنیں گے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ جا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے گئے، عدالت میں انہوں نے اس طرح کی رائٹنگ نہیں دی۔ تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اب ایک اور جو کھلبلی مچ گئی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب آئین کا آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ ویسے تو یہ ایوان بہت بڑا ہے اور انہوں نے قرارداد بھی پاس کی ہے، لیکن قرارداد پر جو سائن ہیں وہ ہیں 42 اراکین اسمبلی کے۔ تو اس حوالے سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اسمبلی حکام سے کہا گیا ہے کہ جن ایم این ایز نے وہ دستخط کیے ہیں ان کے نام ہمیں چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی باقاعدہ عدالت میں اور الیکشن کمیشن میں موو کر رہی ہے کہ جن ممبران پارلیمنٹ نے اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں جس میں چیف جسٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کہ یہ خلاف آئین ہے اور ان کی نااہلی بنتی ہے۔ تو جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں، آئین سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر ثابت ہو گیا کہ کسی رکن نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی اور جج کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کی ہے تو یہ انہیں کوئی امیونٹی نہیں ملے گی اس بات پر۔ اور اگر آپ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی فوج کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکیں گے۔ اب جو پی ڈی ایم کے 42 اراکین ہیں ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت کیا سرائیاں ہیں اور ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی وضاحت سے یہ بات کہی گئی، بتا دیا گیا حکومت کو کہ آپ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں اس میں ڈالیں گے جس میں یہ آپ تاثر دے سکیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی عسکری قیادت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، یا جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 4-3 یا 2-3 کا فیصلہ تھا، تو جو پاکستان کی فوج ہے اس نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے، اس سارے پھڈے سے علیحدہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کل منسوخ کی گئی۔ نواز شریف نے جو پریس کانفرنس کرنی تھی، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں فوج انڈورس کرے گی پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ کے حوالے سے، یہ ان کی پلاننگ تھی،
اور پھر اس کے نتیجے میں ایک پریس کانفرنس ہونی تھی۔ اب اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو جو پریس کانفرنس ہونی تھی وہ ان لائنز پر ہونی تھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بات کرنی تھی، لیکن جو پریس کانفرنس میاں صاحب کر رہے تھے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب اس پر بہت خفا ہو گئے، میاں صاحب بڑے ناراض ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ والے معاملے سے بالکل الگ کر رہی ہے۔ تو وہ بالکل ایک جاوید لطیف ٹائپ پریس کانفرنس جو کرنے والے تھے، جس میں انہوں نے نام لینے تھے، پھر یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک جنرل باجوہ صاحب کی آڈیو، مبینہ آڈیو انٹرویو ٹائپ کوئی چیز ہے، وہ میاں صاحب کے پاس ہے، اس میں باجوہ صاحب کی بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو عمران خان کے حوالے سے ہے، اور بھی جو ان کے آرمی کے کولیگز تھے ان کے حوالے سے ہے۔ پھر ان میں سے ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ، اور کچھ تو سرونگ ہیں۔ تو وہ جو ایک آڈیو ہے، اس کے لیے نواز شریف کی جانب سے ایک خاص شخصیت کو بلایا گیا تھا، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، خیر ان کو بلایا گیا اور ان سے وہ آڈیو لی گئی، اور جو کل پریس کانفرنس آنے والی تھی جو باوجود منسوخ کی گئی، اس لیے کہ یہ بتا دیا گیا کہ فوج کی جانب سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ تو وہ جو ایک بلاسٹنگ پریس کانفرنس ہونی تھی، اس طرح کی جس طرح کی جاوید لطیف صاحب کرتے ہیں، نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جرنیلوں کا نام لے لے کر باتیں کرتے ہیں، یہ اس سٹائل کی کوئی پریس کانفرنس انہوں نے پلان کی تھی نواز شریف نے، لیکن بالکل عین موقع پر اس کو روک دیا گیا۔ اب جو ایک اہم مسئلہ ہے، 10 تاریخ آ رہی ہے، آج 8 تاریخ ہے، 10 تاریخ تک پنجاب حکومت کو نیشنل ایکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ پیسے دینے ہیں، 21 ارب ڈالر جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، اور سیکیورٹی پلان بھی پنجاب حکومت نے دینا ہے، اور یہ جو خصوصی بینچ ہے اب وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن بینچ بن چکا ہے، چیمبر میں انہوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ آج اسحاق ڈار نے جو خطاب کیا، ایک طرح سے جو نیوز جو ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 21 ارب روپے دیں، 90 دنوں میں الیکشن تو اب بھی نہیں ہو رہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ ایک آئینی کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی تو ان کی شہادت کے وقت یہ الیکشن ملتوی ہوئے تھے، تو انہوں نے آج تک بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ 21 ارب روپے دیں گے، لیکن اتوار والے دن جو کہ 9 تاریخ ہے، کل دوپہر کے وقت کابینہ کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب کیا اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا پیسے دینے کا؟ کیونکہ اگر کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین ٹوٹ گیا اور وفاقی کابینہ اس کی رسپانسیبل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا، سیاستدان یہ کام نہیں کرتے، اور اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے پی ٹی آئی نے بھی آج پھر ڈائیلاگ کی بات کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے جو اس وقت بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔